وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 91، حصہ سوم، درس نمبر 567. آج کا موضوع کیا ہم تارک قرآن ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. اور ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسے جاننی چاہیے تھی نہ جانی جب انہوں نے کہا کہ خدا نے انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا. کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے. ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا. کہہ دو اس کتاب کو خدا ہی نے نازل کیا تھا، پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بیہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 91. لفظی ترجمہ: وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ قدر کا حق تھا. اس قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا. قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، آپ ان سے پوچھئے کس نے نازل کی وہ کتاب جس کو لے کے موسیٰ علیہ السلام آئے. اس میں روشنی بھی تھی اور ہدایت بھی تھی لوگوں کے لیے. تجعلونہ قراطیسا، جس کو تم نے ورق برق کر دیا. تبدونہا، اس کا کچھ حصہ تم ظاہر کرتے. وتخفون کثیرا، اور بہت سا حصہ چھپاتے. وعلمتم ما لم تعلموا،
اور تمہیں اس کتاب کے ذریعے وہ علم دیا گیا جو تم نہیں جانتے تھے، اور نہ تمہارے آباء و اجداد، یہ تو خاموش رہیں گے۔ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی نے نازل کی، ثم ذرہم، پھر ان کو چھوڑ دیں، فی خوضہم یلعبون، اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں۔ سامعین اکرام، ذکر اللہ کی یاد، اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ زندگی پھر ایک خرافات کا مجموعہ رہ جاتی ہے۔ ذرہم یخوضوا ویلعبوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، دوسری جگہ آیت ہے یہ۔ ثم ذرہم فی خوضہم پہ میں بات کر رہا ہوں، یعنی اپنی خرافات میں، خرافات کی میں بات کر رہا ہوں۔ خرافات کا میں نے ترجمہ کیا ہے، ان کے اپنا، دیکھیں خوض مطلب اپنا ایک شغل بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ، یعنی سمجھنے کے لیے، بچے ایک کھیل میں مگن ہیں، 3-4 بچے ہیں ایک کھیل میں مگن ہیں، اور وہ کھیل حقیقت میں ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ مطلب مثال کے طور پہ تیلی جلاتے ہیں، ماچس کی تیلی، کچھ بچے ہیں اور وہ ماچس کی تیلی جلا سکتے ہیں۔ 2-4 بچے ایک لکڑی کے گھر میں بیٹھ کے یہ ماچس جلانے کا کھیل کھیل رہے، اور یہ کھیل تو بڑا خطرناک ہے بچوں کے لیے، خاص طور پہ جب کہ وہ احتیاطی تدابیر بھی نہ سمجھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے، یعنی آپ ایک کھیل کھیل رہے ہیں، ایک کھیل میں ہے لیکن وہ کھیل ہے نقصان دہ۔ ویسے میں بات کر رہا تھا کہ دنیا، وہ حدیث میں آپ کو سنا دوں جو میرے ذہن میں ہے کہ الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے اور ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے، الا ذکر اللہ وما ولاہ، لیکن اللہ کی یاد، لیکن اس کے متعلقات۔ دنیا میں انسان آ کے اگر اللہ کی یاد کو بھول جائے یا بھلا دے تو یہ زندگی بہت بڑے، یعنی ایک تو اس زندگی سے خرافات کوئی حاصل وصول ہی نہیں ہے، یعنی پھر زندگی کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، اچھا نتیجہ نہیں ہوتا، اس کا نتیجہ خراب ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ کو انسان اگر بھلا دے تو پھر یہ زندگی عبث بن جاتی ہے، بے فائدہ۔ تو اور یہ مضمون جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دوسری جگہ ایسے فرمایا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبث، تمہارا کیا خیال ہے لوگوں کہ میں نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، فضول پیدا کیا ہے؟ یعنی ہم تو فضول زندگی گزار رہے ہیں۔ آج دیکھ لیں، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں 2020 ہے، جون 25 تاریخ ہے۔ آج کے وقت میں ہم یہ زندگی، یہ تمام مسلمان زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، عبث زندگی گزار رہے ہیں، اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ لیکن ہے اس کا حاصل وصول یہ ہے، لہم فی الدنیا خزی ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ اور اس کا تو دیکھیں ایک بہت بڑا ایک خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ اس میں حاصل کیا ہوگا؟ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہو جائے گا نہیں، ہو گیا ہے، اور اللہ کا عذاب ہم پر، اللہ کے عذاب میں ہم مبتلا ہیں۔ یعنی میں آپ کو عذاب سے نہیں ڈرا رہا، لیکن میں آپ کو عذاب بتا رہا ہوں کہ آپ عذاب میں مبتلا ہیں۔ اور دیکھیں اس کا آپ نے جو طرز عمل اختیار کر لیا ہے اس کا تو ایک بہت بڑا نقصان بھی ہے، اور وہ انتہائی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رسول کو یہ کہہ کے بھجوایا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو ہدایت دے کے بھجوایا ہے اور دین حق دے کے بھجوایا ہے تاکہ دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے۔ اب دیکھیں 15ویں صدی جاری ہے، ہمارے آقا کو آئے ہوئے 1500 سال ہونے والے ہیں۔ تو اب اس کا
اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتا کے بھجوایا تھا کہ بھئی یہ رسول میں اس لیے بھی اس کو بھجوا رہا ہوں کہ دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر دوں۔ آج دیکھ لیں آج کیا پوزیشن ہے، دنیا کی پوزیشن آپ دیکھ لیں، دنیا میں باطل کا غلبہ ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام کو بھی چھوڑ چکے ہیں، اپنے ایمان کو بھی ہم نے داؤ پہ لگا دیا ہے دنیا کے لیے۔ یہ ایک جملہ میں نے بولا ہے لیکن سوچ سمجھ کے بولا ہے سامنے کرام، ہم نے اپنی یعنی تمام جو مفادات ہیں اس کو ہم نے ایک داؤ پہ لگا دیا ہے، اور وہ داؤ ہے دنیا کا۔ تمام مفادات کا ہم نے سودا کر لیا ہے، قربان کر دیا ہے، ایک داؤ دنیا کا داؤ۔ اب دنیا کا داؤ اگر آپ نے کر بھی دیا ہے، لیکن آپ کو دیکھیں من حیث القوم رسوائی اور ذلت کا سامنا ہے۔ نمبر 1، انفرادی طور پہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کبھی بھی خوشی کا سانس نہیں لے سکیں گے، ذلت اور رسوائی انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی آپ کا مقدر ہے۔ غلط فہمی میں نہ رہیں، بالکل نہیں۔ اور دیکھیں یہ تو آپ اللہ تعالیٰ کے جو چاہت ہے اس کو آپ فیل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم مسلمان اللہ کی چاہت کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرتے، وہ تو اپنے وقت پہ جو ہوگا وہ تو ایک الگ بات ہے کہ اسلام حضور نے فرمایا ہے، پیشن گوئی کی ہے کہ اسلام دنیا میں غالب ہو جائے گا، اما بعز عزیز او بذل ذلیل۔ لیکن آپ اس وقت کا کیوں انتظار کرتے ہیں؟ آپ نے اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سبھی کچھ تھے، لیکن تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے منتظر فردا ہو۔ وہ اقبال کے شعر کا ایک میں نے حصہ آپ کو سنایا، یعنی وہ ٹھیک تھے، ہمارے آباء و اجداد تھے، صالحین کی ایک ٹولی تھی، لیکن ہم کیا ہیں اس وقت؟ ہم تو فاسقین کی ایک ٹولی ہیں، فاسق نافرمان لوگ۔ تو دیکھیں یہ ثم ذر، اب اس آیت میں یعنی آیت کا جو آخری حصہ ہے میں نے اس کو پہلے لے لیا ہے، قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر آپ ان کو چھوڑ دیں، ان جو خرافات میں پڑے ہوئے کھیلتے رہیں۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون۔ دوسری جگہ کی میں آپ کو آیت سنا رہا ہوں، ان کو چھوڑ دیں، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، ان کو چھوڑ دو، کھائیں پیئیں عیش کریں، اور امیدیں ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں، ویلہہم العمل فسوف یعلمون۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کچھ بگڑنا نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے ذمہ دار ہم ہیں، یعنی ہم حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم اللہ تعالیٰ کی بے قدری کر رہے ہیں، اللہ ہی کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ طرفہ تماشا تو یہ ہے کہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم استعمال کر رہے ہیں، پیدا یہ کائنات اس نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور یہ تمام وسائل ذرائع اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، تمام نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنے منعم کو بھلا دیا ہے، اس کی چاہت معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے۔ اور یہ دیکھیں میں انفرادی طور پہ بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ خود سوچیں، قوم تو فرد سے بنتی ہے، آپ ایک فرد ہیں قوم کے، آپ سوچیں کہ آپ اس وقت کیا جواب، اپنے عمل سے کیا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ ہم اپنے عمل سے ہر فرد، ہماری معاشرے کا، اس امت کا ہر فرد یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے زبان حال سے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے پتہ ہے کہ مجھے تو آپ نے فضول پیدا کیا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ نے مجھے دنیا کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا میں نے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے۔ اب جب دنیا کی طرف کر لیا ہے تو دنیا ہی میرا اوڑھنا بچھونا ہے، کھا لے پی لے جی لے۔ آپ دیکھ لیں ہماری فکریں سوچیں ساری جو ہیں
وہ ظاہر کے متعلق ہے، ظاہر میں گم ہے۔ یہ تو کافر کی پہچان کہ آفاق میں گم ہے۔ کافر جو ہے، آج کا کافر، یہ تو اب مومن کی جو پہچان ہے وہ تو ہماری پہچان نہیں ہے، ہم نے تو کافروں کی پہچان اپنا لی ہے۔ ہم صرف ظاہر کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور جو دینی طبقہ ہے وہ بھی ہمیں دین کے ظاہر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ قرآن ہے، اس کو تم نے تجوید سے پڑھنا ہے، بلا شک و شبہ تجوید سے پڑھنا ہے، لیکن آگے کوئی بات ہمیں نہیں کی جاتی۔ ہزاروں قاری صاحبان ہیں، حفاظ کرام ہیں، جو قرآن کی سمجھ تک ان کو نہیں ہے۔ آپ پگڑی تو پہنا دیتے ہیں، جو بچہ حافظ بن جائے بس تقریب بنا لیتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں، تو لیکن کوئی حاصل وصول تو نہیں ہے۔ بچہ آپ دیکھیں آج کل، مجھے یہ کہنے سے یعنی کوئی بات تو نہیں ہے، آج یعنی ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں طلباء دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کی، دور و حدیث اور یہ قرآن وغیرہ، لیکن مومن تو نہیں بن رہے کوئی۔ ہمارے دل تو ایمان سے خالی ہیں۔ آپ بچوں کو ظاہر کی کتابیں پڑھا دیتے ہیں تو، لیکن ان کے دل تو ایمان سے خالی ہیں۔ آج مسلمان کا وجود نہیں ہے اس روئے زمین پہ الا ماشاء اللہ۔ مدرسوں سے کون سے لوگ پڑھ کے، میں یہ بات عوام میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں کیا کہوں، لیکن دیکھیں میں صرف ایک جذبہ ہے کہ دیکھو ہمیں تو اس وقت مومنین کی ایک جماعت کی ضرورت ہے، کم از کم یہ لوگ جو یعنی قرآن اور حدیث کو پڑھ لکھ رہے ہیں، یہی ایک اکٹھے ہو جائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اور یہی آپ دیکھیں کہ ہمارے جو یہ پاکستان ہے، اس میں 6 بورڈ ہیں مدارس کے، 6 مختلف مکتب فکر ہیں۔ اہل حدیث کا الگ بورڈ ہے، اور پھر جو ہے وہ بریلویوں کا الگ ہے، پھر دیوبندیوں کا الگ ہے، شیعہ کا الگ ہے، اور بھی جو ہوں گے مجھے نہیں معلوم۔ تو یہ الگ الگ بورڈ ہیں ان کے۔ دیوبندیوں کے مدرسے سے دیوبندی حضرات ہی نکلتے ہیں، وہ اور کچھ سوچتے نہیں ہیں۔ جیسے کہ مسلمان کے گھر میں یعنی شروع میں تو یہ لوگ، ان کو تو تربیت دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے میں نے خود سنا ہے ایک مدرسے کے طالب علم سے کہ سب سے پہلے ہمیں جو اختلافی باتیں ہیں ان کے جو مخالف فرقہ ہے، اب یہ وہ اندر کی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مخالف جو فرقہ ہے تو ان کے عقائد بتائے جاتے ہیں، ان کے دلائل بتائے جاتے ہیں، پھر ان کے خلاف جو ان کے توڑ کے دلائل ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہر دیوبندی جو ہے بریلوی کے خلاف سفارہ ہو کے نکلتے ہیں۔ آج دیکھ لیں مسجدوں کے ممبر سے آج ہر امام خطیب پر ایک مہر ہے عام طور پہ کہ یہ دیوبندی ہے، پھر یا یہ بریلوی ہے، یا یہ اہل حدیث ہے، یا یہ اہل تشیع ہے۔ تو کوئی عجیب سا ماحول ہے۔ مومن، میں صرف آپ کو یہ گلہ کر رہا ہوں، دیکھیں ہماری تو یعنی اینٹ ہی غلط ہے، بنیادی اینٹ ہی غلط ہے۔ پھر آپ چاہے مدرسوں میں لڑکوں کو پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، جو ظاہری کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ مسلمان صرف 313 تھے بدر میں، لیکن کفار کو اللہ تعالیٰ نے شکست فاش دے دی اور ان کی مدد کی۔ آج اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا ہاتھ ہم سے ہٹ گیا ہے۔ آج ہم ہندو سے ڈرتے ہیں، جو بت پرست ہیں، جو گائے کا پیشاب پیتے ہیں، جو گائے کی عبادت کرتے ہیں، جو بندر کو بھگوان مانتے ہیں، اس سے ہم ڈرتے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم 70 سال سے ایک چھوٹا سا کشمیر ہے، وہ آپ آزاد نہ کروا سکے۔ لڑنے سے تو آپ ڈرتے ہیں۔ ایک وزیر اعظم ہے آج جو بھی ہے، اس نے کہا ہے کہ کیا میں لڑنا شروع کر دوں، کیا میں لڑ پڑوں ہندوستان سے؟ بھئی باطل سے تو لڑنا ہے،
لیکن کس نے؟ مسلمان نے لڑنا ہے۔ آج مسلمان ہے کہاں؟ آج یعنی ہونا یہ چاہیے، میں ویسے ایک بات کروں، یہ تو مضمون چل نکلا ہے، آج اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے تھا، ہم مسلمانوں کو بیدار ہونا چاہیے تھا۔ 1.5 ارب کافی تعداد ہوتی ہے سامنے کرام، 1.5 ارب میں اگر 1.5 لاکھ بھی ہوں 10% بنتا ہے میرے خیال سے، 1.5 ارب کا 10%، 1.5 لاکھ میرے خیال سے، تو ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، تو 1.5 لاکھ مسلمان تو کافی چیز ہے، کافی چیز ہے۔ تو یہ دنیا پر غلبہ ہونا چاہیے تھا، آج اللہ کی حکومت ہونی چاہیے تھی دنیا پہ، لیکن آپ تو آج تصور نہیں کر سکتے اللہ کی حکومت کا دنیا میں۔ آج تو باطل کی حکومت ہے، ایک یعنی آپ دیکھ لیں، یہ سارا دنیا میں ایسا ہے، کیا مسلمان ملک اور کیا ہندو اور کیا عیسائی اور کیا یہودی اور کیا کافر، یہ تو سب ایک ہی تھیلی کی چٹے بٹے ہیں۔ ان کا ایک بات پہ اتفاق ہے کہ ہم نے نہیں ماننی، اللہ کی نہیں ماننی، اس میں ہم مسلمان بھی شامل ہیں۔ پھر درجات ہیں، لیکن زیادہ خراب درجہ ہمارا ہے سامنے کا۔ منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، یہ آپ کو معلوم ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اب اوپر کون ہوں گے؟ اس میں آج کل کے کافر عیسائی ہیں، کافر یہودی ہیں، بدھ مت والے ہیں، اس میں ہندو والے ہیں، لیکن سب سے نچلے طبقے میں کون ہوں گے؟ منافق ہوں گے۔ یہ میرا فیصلہ تو نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ تم نے مانا زبان سے اور پھر عمل سے انکار کر دیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، زبان سے تو لا الہ کہہ دیا تم نے، اصل میں تم مسلمان ہو نہیں، اصل میں تم نے اللہ کے سامنے نہ سر جھکایا ہے نہ سر جھکانا چاہتے ہو۔ تو بہرحال یہ دیکھ لیں، یہ سارے مضامین میں اس پہ آپ غور کریں۔ اور اس آیت میں جو شروع ہے ما قدر اللہ حق قدر، بڑی دردناک آواز ہے، یعنی بڑا اس میں ایک گلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وما قدر اللہ حق، ان مسلمانوں نے اللہ کو پہچاننے کی کوشش ہی نہ کی اور پہچانا ہی نہیں اللہ کو، اللہ کی عظمت اور قدر کو آج ہم نہیں پہچانتے سامنے کا۔ آج تو بتوں سے امید ہے ہماری، خدا سے تو نا امیدی ہے ہماری، اللہ سے تو امید نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں پاکستان کا ویسے حال دیکھ لیں کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے ظاہر کی محبت میں گرفتار ہے، اور ظاہر ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، کیا حکمران اور کیا عوام، ہم سب کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ ظاہر ہے۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ خود سوچ لیں۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے تو کسی بشر پر کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ یہ آج یہ فقرہ آج ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں، قرآن کو جس شرمناک طریقے سے ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ تو قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، آپ ان سے کہیے کہ کس نے وہ کتاب نازل کی؟ موسیٰ کون، یعنی من انزل الکتاب الذی جاء، موسیٰ علیہ السلام کس کی کتاب لے کے آئے؟ ظاہر ہے اللہ کی کتاب لے کے آئے، اور اس میں نور بھی تھا اور ہدایت بھی تھی لوگوں کے لیے۔ اب دیکھیں یہی قرآن ہے، یہ نور بھی ہے اور اس میں ہدایت بھی ہے۔ تو آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ کیا ہم اس نور اور ہدایت کو حاصل کر چکے ہیں؟ نو وے، نہ حاصل کیا ہے ہم نے، نہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پارا پارا کر دیا ہے۔ جتنے بھی فرقے ہیں، ہر فرقہ اپنی دلیل میں ایک صفحہ قرآن کا لے کے آتا ہے، یہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے، یہاں تک کہ وہ قادیانی جو گمراہ ہے وہ بھی قرآن کی دلیل پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ دیکھو یہ قرآن میں یہ لکھا ہے، اس کا معنی یہ ہے، تم جو سمجھتے ہو وہ معنی نہیں ہے۔
اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن پارا پارا کر دیا، ورق کر دیا. تبدونہا وتخفون کثیرا، کچھ کو تم ظاہر کرتے تھے اور بہت سے مضامین کو چھپاتے تھے. تو ویسے ہی میں آپس کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو اکثر کہتا ہوں اللہ کی ملاقات. آپ مجھے بتائیں کہ کسی اسٹیج سے آپ نے یہ سنا ہی ہے یہ بات؟ ہو سکتا ہے کسی نے کی ہو، لیکن عام طور پہ کیا یہ بات آپ ہماری مجلس میں ہوتی ہے؟ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک رتبہ دینا ہے، وہ اپنی ملاقات کا. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں تخفون کثیرا، بہت سے. اب اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار اور تقرب الہی، اس کی بات نہیں ہوتی. عام طور پہ بس عبادت کی بات ہوتی ہے. وہ ٹھیک ہے، عبادت تو ایک ذریعہ ہے، مقصود تو اللہ ہے، ذریعہ بندگی ہے، لیکن یہ تخفون کثیرا. بہرحال آپ دیکھ لیں وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تمہیں اس کتاب میں وہ سکھایا گیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. دیکھیں یہ کتاب، میں نے آپ کو کہا ہے ٹائم بھی ذرا کم ہے میرے پاس، میں صرف یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ انسان اندھیرے میں آیا ہے، اندھیرے میں ہے، یہ بیمار ہے، یہ بے جان ہے، یہ اس کو شفا کی ضرورت ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، اس کو جان یعنی کوئی ایسی چیز چاہیے کہ یہ زندہ ہو جائے. بے جان ہے یہ، تو وہ قرآن ہے. اور ہم کیسے ہدایت پائیں گے؟ یہ قرآن میں ہے. اور قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلی جو وحی تھی اس میں وجہ بیان کی کہ اللہ اس کلام کے نازل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو وہ تعلیم دی جائے جو اس کو نہیں معلوم. تو وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ. اب جو معترض ہے وہ تو خاموش ہے. آپ ہی کہہ دیجئے کہ اللہ نے کتاب نازل کی ہے، لہٰذا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. یہ کتاب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے نازل کی ہے تاکہ تم اس کی آیاتوں میں غور و فکر کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو. بہرحال آپ خود بھی ذرا سوچ لیجئے اور اکیلے میں سوچ لیجئے، میری باتوں پہ نہیں، آپ اس آیت پر 91 نمبر آیت پر سوچئے. ہاں ٹھیک ہے، میری تفسیر میں اگر کوئی غلطی ہے تو مجھے بتائیے کہ بھئی تم تو یہ کہہ رہے ہو وہ کہہ رہے ہو، اور ایسا تو نہیں ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیسا تبدونہا وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون. ترجمہ: وما قدر اللہ حق قدرہ،
انہوں نے قدر نہ کی اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے تو کسی انسان پر کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، آپ ان سے پوچھئے کس نے نازل کی ہے وہ کتاب جس کو لے کے موسیٰ آئے، نورا وہدی للناس، اس میں روشنی تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیسا، تم نے اس کو ورق کر دیا، تبدونہا، اس کو تم نے ظاہر بھی کیا، وتخفون کثیرا، اور بہت سے حصے کو چھپا لیا، وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اور اس ہدایت کے ذریعے تمہیں وہ علم دیا گیا جو تم نہیں جانتے تھے، نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے۔ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے کتاب کو نازل کیا ہے۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر ان کو اپنی خرافات میں کھیلنے دیجئے، چھوڑ دیجئے ان کو کہ یہ اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ اور ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسے جاننی چاہیے تھی نہ جانی جب انہوں نے کہا کہ خدا نے انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے۔ ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو اس کتاب کو خدا ہی نے نازل کیا تھا، پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بیہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔